صاحب میں ذرا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو خورشید شاہ صاحب نے آج فرمایا، ذرا نوئنگ عمران خان صاحب اینڈ دا ریالٹی آف عمران خان whether somebody agrees with it or not. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا یہ سبجیکٹ بھی ہے، ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا یہ دیکھیے گا کہ کیا خورشید شاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ سنیے. میں یہ ضرور کہنے کے لیے آ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں پھر 4 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد جو بھی طے ہوتا ہے تو ایک باری تو وہ لیں گے. وہ 3 مہینے کی لیتے ہیں یا 6 مہینے کی لیتے ہیں، 9 مہینے کی لیتے ہیں، وہ کتنے دنوں کی باری لیتے ہیں، ایک باری ضرور. اچھا نہیں صاحب، عمران خان صاحب جب بھی اگلا الیکشن ہوگا وہ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ باری لیں گے. اب وہ باری لیں گے یا انہیں باری دی جائے گی؟ کیونکہ باریاں دی بھی جا سکتی ہیں نا. آپ کو اس حالت کے اندر جہاں ہم کھڑے ہیں، الاؤ می ٹو سے کہ آپ نے بہت مشکل وقت بھی دیکھا ہے، ہر چیزیں کو ذرا قریب سے بھی دیکھا ہے اور نظام کی سختی بھی دیکھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا اقتدار میں واپس آنا آسان ہوگا؟ میرا خیال میں مجھے تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں جو ہے بہت سی چیزیں جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو ناممکن، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فیکٹرز ہیں جن پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. مثلا میں ایک چھوٹا کمنٹ دوں گا کہ فال آف سیریا کے بعد، شام کے جو ہے ایک بیٹھنے کے بعد، اور یوکرین کے اندر رشیا کا جو صورتحال ہے، یہ جہاں پہلے ہماری ایڈوانٹیج تھا کہ امریکہ کچھ بھی کر لیں، تو چاہتا تو بھی یہاں پہ انٹروین کرنا اسے مشکل تھا، اور اب اس کے لیے اسپیس پیدا ہو گئی ہے کہ وہاں سے فارغ ہوں گے تو یہاں پہ وہ کریں گے، جو اچھا کریں برا کریں. اور پھر اس کے بعد ہم ویسے ہم ایک لحاظ سے بہت بڑا شفٹ ہمارا آلریڈی آ چکا تھا، چاہے اس کا اناؤنس ہم نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنا تھا، نہ کریں گے، کہ ہم پوری طریقے سے اس وقت اسٹریٹجیکلی ہم چائنا کے ساتھ ایک ہمارا ایک جو ہے بہت آگے، ہمیشہ سے آگے چلے گئے. دوسرا ایک وہ میرا خیال ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں عامر جاز صاحب نے کمنٹ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے بہت مشکل میں ہے. میرا خیال مشکل نہیں ہے، بند گلی میں ہے. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک کیمپین چلائی جو بند گلی میں نے. عمران خان صاحب تو آج جس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہم، تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹنر کرائم ہے، وہ اس سارے بھی شریک جرم رہے ہیں اس جگہ تک پہنچانے کے لیے. اور قوموں کے اندر لمبا سفر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ قومیں کچھ پوری تاریخ دیکھ لیں کہ 1 2 سال 3 سال میں نہ وہ آسمان میں جاتی ہیں نہ وہ گڑھے میں گرتی ہیں، یا اس طرح کا سیاسی عدم استحکام آتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کیا چانسز ہیں. چانسز یہ ہے جی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے، عمران خان کی ویکنیسز یہ ہیں کہ زندگی میں انہوں نے ان کا آج تک کوئی کیمپین کامیاب نہیں ہوئی. 2014 سے جب سے ان کے کچھ تھوڑے سے بہتر اوقات، 2011 کے 2-3 جلسوں کو چھوڑ کے جو کہ 30 اکتوبر کو ہوتا ہے، جو ظاہر آج بھی اسی کا ریفرنس ان کا بینچ مارک جو ہے وہی بنایا جاتا ہے. طریقے صاحب کہتے ہیں ہمارا اس سے بڑا ہوا. اس کے بعد کسی جلسے کو آپ ریفرنس پوائنٹ اس کے بعد کسی کا بھی آپ نے نہیں بنایا. ریفرنس پوائنٹ جو بنے ہوئے ہیں ان کی ناکامی ہے. 2014 میں دھرنا کیا ہوا جی، ناکام ہو گیا جی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نئی نویلی ان کی جو مقبولیت ہے، جس کے پیچھے بالکل ایک ریزن ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب کمال شفقت سے جو بھی سٹیپ لیا، جس طرح بھی لیا، اپنی ساری مقبولیت عمران خان کو دے دی، اور ان کی جو غیر مقبولیت ہے وہ خود لے لی. وہ مورا تھے اسٹیبلشمنٹ کا، تو یہ ان کی پارٹی بن گئی، اور وہ تو یہ تو وہ تھا کہ جو ان کی کوالٹی چینجز آئی. اب اس میں عمران خان نے 2 آؤٹنگ کی، ایک 25 مئی کو اور ایک 26 نومبر کو، جب آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے. اس میں کی ولولہ انگیز قیادت جو ہے عمران خان نے خود کی. اور ان دونوں سے پہلے عمران خان نے اس سے پہلے 39 جلسے کیے 25 مئی سے پہلے، پورا 15 اپریل پشاور سے شروع ہوئے، اور 20 مئی کو آخری یا 19 مئی کو آخری جو ہے ملتان جلسہ کیا، اور پھر 22 مئی کو 22 مئی کو اناؤنس کر کے 25 مئی کو اور 26 کو پہنچے. اسی طریقے سے، اور پھر فار دا رائٹ ریزن اور رانگ ریزن، ریفرنس اچھا نہیں بنتا، لیکن اشرف شریف کا جو قتل تھا وہ عمران خان کی لانگ مارچ کو اس نے ایک جلا بخشنی تھی، کیونکہ اس کی فیور میں چلا گیا نا، ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ. عمران خان پہ گولیاں چلی، وہ پاکستان کے اندر معاشرہ لگوا سکتی تھی، وہ خانہ جنگی کر سکتی تھی، وہ کیوس پیدا کر سکتی تھی. اگر جتنا وہ پریکٹیکلی جو سوشل میڈیا پہ اتنا پاپولر لیڈر ہے، جو میں کہتا ہوں مان لیتا ہوں ہے، تو چنانچہ پہلی بات تو یہ کہ ایک تو یہ صورتحال ہے کہ پھر اس نے کہا جیل بھرو تحریک.
تو عمران خان صاحب کا ایک لامتناعی سلسلہ ناکامیوں کا اور ان کے پاس بہت وسیع و ریز تجربہ ہے. چنانچہ یہ سب کر چکے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سول نافرمانی بھی. جی یہ آپ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں نا, بٹ سوال یہ ہے کہ وہ پاور میں تو جب 24 کو آ رہے تھے اور ٹی وی پہ جب آتا تھا تو میں کہتا جی مجھے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی مجھے ریزن ہو کہ میں چاہتا ہوں کامیاب ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو کنونس تو کروں کیوں ہوں, کون سا نیا فیکٹر آیا ہے عمران خان صاحب کی اپنی قیادت میں نہیں ہوا. ڈرائیونگ فورس کون سی ہے؟ ڈرائیونگ فورس کون سی ہے؟ کیا بوشا بی بی کی ہائی ڈرائیونگ فورس ہے جو اسے کرنا ہے, اور وہ ڈالا بھی سے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اصل کرائسس یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بہت بڑا پولیٹیکل ویکیوم آ گیا ہے. عمران خان صاحب کے پاس سیاست جتنی ہے انہی کے پاس ہے, باقی ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہیں. ان کی یہ جو سیٹ بیک ہے, لیکن وہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا. مطلب اگر وہ قربانی بیچارے نہ دیتے, ریئلی میں ان کو ہمدردی کرتا ہوں کہ اگر نہ دیتے تو پھر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کرتا. اس لیے تو ان پارٹیوں کو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان کو کم از کم جو ہے ان کا عزت احترام کرے. فی الحال کریں, آگے کی گارنٹی کوئی نہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں ہو سکتا ہے کہ آج کل کی بات چیت میں پتہ چلے کہ جی مسلم نون اور تحریک انصاف جو ہے وہ ایگری کر گئے ہیں کہ ایک کولیشن گورنمنٹ اگلے 3 سال کے لیے, اور پیپلز پارٹی اپوزیشن. You never know. I will be really surprised knowing جو آج کی گراؤنڈ ریالٹی. پھر عمران خان سے بھی 3-4 سال کے لیے گھر کی جیل بھی برداشت کر لیں. بات یہ ہاں نہیں, بٹ نوئنگ آج کے حالات پتہ نہیں یہ شاید, but you never know, but you never, but یہ بھی ہے. میں تو ہم نے تو اپنا ذائقہ بنانا ہے سیاسی کہ بھئی کیا کام. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ایگریمنٹ یہ ہو کہ 4 سال کے بعد یہ بنے گا. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے اور قربانی دے. میں نے تو اپنے کالم میں لکھا ہے کہ میاں صاحب اگر ایسی قربانی دینی پڑے تو بری نہیں ہے. بٹ میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہیں گے کہ ان کی صاحبزادی اگلی وزیر اعظم بنے. وہ تو وہ پنجاب چلائیں گے, پریپریشن ہی ہے. وہ پنجاب چلائیں گے. نہیں پنجاب تو وہ چلا رہی ہے, بٹ ان کا پہلا الیکٹڈ آفس ہے. ویسے تو میرے نزدیک میرے جو حساب کتاب میں انہوں نے اس کو وزیر اعظم بنا کے بلیٹل کیا, لیکن پھر دوسرا آپ کو لگتا ہے ان کا اسٹیچر وزیر اعظم کا تھا. وہ ان کا پہلا الیکٹڈ آفس ہے نا. شی کوڈ بی اے کنٹینڈر ان نیکسٹ الیکشنز پی ایم ایل این کی. نہیں ڈیزائن تو ہی ہے ہوگا, میاں صاحب چاہیں گے کہ ان کی ٹریننگ ہو جائے جو برا نہیں ہے, لیکن یہ راہ گزر ہے یا پڑاؤ ہے کہ فائنل سیشن جو پی ایم کی سیاست اگر مجھے پوچھا میرٹ پہ, آئی ڈونٹ سی اینی فیوچر آف دیئر پالیٹکس. پی ایم ایل این کا بالکل مجھے کیوں کیونکہ یہ ڈیتھ آف نیریٹو آپ نہیں, اسے ڈیتھ آف نیریٹو کہیں گے. ہمارے بہت پیارے میرے چھوٹے بھائی بیٹھے غلام حسن سیدی, میں آج مسلم نون کے بہت بڑے لیڈروں کے پاس بیٹھا تھا جو نمایاں قومی ہے. میں نے کہا جب آپ کو لاہور کے اندر دھچکا مل گیا ہے اور گجرا والا مل گیا ہے تو ریالٹی چیک. اب آپ کو یہ کہنا کہ جی اب میں تو عمران خان میاں والی کے اندر اگر اس کو ایک جولٹ مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سیاست کی جو جڑیں ہیں چولہے ہل گئی, اسی سیاسی جڑیں ہیں اس پہ جا کے ضرب لگی ہے. اور یہ آپ کو لگتا ہے لگ چکی ہے پی ایم ایل این کو؟ میرا تو خیال ہے کہ پی ایم ایل, میں تو کہتا ہوں کہ سیاست میں ریلیونٹ ہے. قربانی میں بہت بڑی دی ہے, اب نہ ووٹ آف کانفیڈنس, لیکن وہ وہی تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لاتے تو پی ایم ایل این کی سیاست یہ جو قربانی پلس یہ جو معاشی حالات کا بہتر ہونا, ادھر پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ بڑے کام پروجیکٹ. میں نے ایوب خان سے زیادہ, آپ کو لگتا ہے ایوب خان جب 10 سال لیٹن سپیرٹ میں ترقیاتی بجٹ کیا جشن ترقی چلا رہا تھا تو اس کو گھسیٹ سے باہر نکالا گیا. مشرف صاحب کی جو انلائٹن ماڈریشن سے لے کے پرویز الہی صاحب نے کوئی ترقیاتی کام, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا شہباز صاحب کے بعد وہ ایک بڑے اچھے وزیر اعظم, بہت اچھے کام کیے. 2008 کے الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیں. تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ جو منشور بنا رہے تھے مسلم نون والے, تو میں نے کہا جی منشور میں کچھ نہیں رکھا. اگر عمران کا منشور 0 امپلیمنٹڈ تھا بزدار صاحب کے تحفے کے بعد, کسی نے پوچھا آج تک کہ آپ نے اتنے وعدے کیے تھے؟ وہ یاد بھی بیانیے میں سب یاد بھی نہیں, بیانیے میں سب کو. ڈیتھ آف نیریٹو از the reason. ڈیتھ آف نیریٹو از the reason. آپ کا نیریٹو ہے تو آپ کا پولیٹکس ہے. مسلم نون از کمپلیٹلی ڈیوائڈ آف اینی نیریٹو ایز پر ٹوڈے. جناب یہ پروگرام آپ نے دیکھا, نیازی صاحب کا جو تجزیہ تھا وہ ہمارے سامنے ہے, اور جو ڈیتھ آف نیریٹو ہے یہ وجہ بن سکتی ہے بہت سے مسائل کا, اور پی ایم ایل این کا ڈیتھ آف نیریٹو بقول نیازی صاحب کے ہو چکا ہے, اور وہ سیاسی طور پر ریلیونٹ بھی نہیں ہے. دے آر ان پاور, دے آر انجوائنگ پاور پالیٹکس, بٹ ڈیتھ آف نیریٹو از دیئر. سوچنے کا مقام ہے.